نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سجدہ قرب الہی کا باعث. اب یہاں سے سجدے کی فضیلت پر احادیث ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں بہت دعا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے. ایکچولی نماز بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے. جہاں تک سجدے میں دعا مانگنے کا تعلق ہے تو اس کا محتاط طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز میں وہی دعائیں مانگی جائیں جو سجدے سے متعلق مقبول احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. اور اگر سنتیں یا نوافل ادا کیے جا رہے ہوں تو دیگر مسنون دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں. اور اگر کوئی شخص نماز کے بغیر صرف سجدہ کر رہا ہے تو جو چاہے دعا مانگے، خواہ عربی زبان میں یا اپنی زبان میں. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ وضاحت یہاں پر کر دی گئی ہے تاکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جب ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سجدے میں کون کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. تو فرض نماز کے سجود میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو دعائیں ابھی آ رہی ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں یا نوافل ادا کر رہے ہیں تو آپ دیگر مسنون دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. یعنی دیگر مسنون دعاؤں سے مراد یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری جو مسنون دعائیں ہیں، جیسے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ ایک ایگزامپل میں نے دی ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری جو مسنون دعائیں ہیں وہ آپ سجود میں مانگ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں تو آپ ان نمازوں کے سجود میں دیگر مسنون دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ایسے ہی نماز کے بغیر سجدہ کر رہا ہے اور اس میں دعائیں مانگ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی زبان میں ہی دعا مانگے. وہ اپنی جو بھی زبان اس کو آتی ہے اس میں دعا مانگ سکتا ہے. اردو میں مانگ سکتا ہے، پنجابی میں مانگ سکتا ہے، سندھی میں مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہ تھا، یعنی پکا فرش نہیں بنا ہوا تھا، تو زمین پر ہی عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم سخت گرمی میں نماز ادا کرتے اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت گرمی ہے تو آپ زمین پر کپڑا رکھ کر بھی اس پر سجدہ کر سکتے ہیں تاکہ زمین کی تپش جو ہے وہ ماتھے پر بہت زیادہ فیل نہ ہو. اب یہ چیز جو ہے وہ عموماً حرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ جمعہ نماز کے لیے جاتے ہیں بہت رش ہوتا ہے، آپ کو حرم کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں جگہ نہیں ملتی اور آپ باہر صحن میں نماز پڑھتے ہیں. بسا اوقات سڑک پر نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے اور دھوپ کا ٹائم بھی ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں آپ جائے نماز پر نماز پڑھیں یا پھر آپ کوئی ٹاول یا کوئی چادر یا کوئی کپڑا جو ہے وہ رکھ کر سجدہ کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی، بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی اور پانی میں سجدہ کرنا بھی ثابت ہے. یعنی اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر چکے ہیں اور بارش ہو گئی ہے اور کیچڑ ہو رہا ہے تو آپ اس بات کا ٹینشن نہ لیں کہ کیسے میں سجدہ کروں گی، تو آپ سجدہ کر لیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز پڑھا رہے تھے اور بارش ہو گئی، ظاہر ہے کیچڑ سا بن گیا چھت کے ٹپکنے کی وجہ سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مٹی اور پانی میں بھی سجدہ کر لیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو زیادہ عرصے استعمال میں رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر بھی نماز ادا کرتے تھے، جیسے آپ جائے نماز پر نماز پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر بھی نماز پڑھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چٹائی زیادہ یوز ہو رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے عموماً یہ دھوئی نہیں جا سکتی، تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا تھا زیادہ اس کے استعمال کی وجہ سے، زمین پر پڑے رہنے کی وجہ سے. سجدہ جنت میں داخلے کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم کا بیٹا یعنی مومن سجدے کی آیت پڑھتا ہے، پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کر کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی. آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، لہٰذا اس کے لیے جنت ہے. اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، چنانچہ میرے لیے آگ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو شیطان روتا ہے، تو خوب رلائیں شیطان کو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو شیطان اپنی اس بات کو یاد کرتا ہے جب اس کو سجدے کا حکم ہوا تھا اور اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. یہ واقعہ ہم سب اچھے سے جانتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ تعظیمی کریں، اور یہ حکم شیطان پر بھی لاگو ہوا تھا چونکہ وہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. صرف ایک سجدے کا انکار اسے مردود بنا گیا. اب آپ دیکھیے اگر کوئی انسان کئی سجدوں کا انکار کرے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا. کتنے ایسے مسلمان ہیں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو 2 نمازیں پڑھتے ہیں، 3 نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے نماز کے ساتھ، تو کتنے سارے سجدوں کا وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. شیطان نے تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا نا، وہ مردود قرار پا گیا. اگر انسان بہت سارے سجدوں کا انکار کرے تو جانے وہ کس انجام سے دوچار ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار لمبا سجدہ بھی کیا کرتے تھے. اس بارے میں بھی آتا ہے لمبا سجدہ کرنا. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا. یعنی عام سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ آلموسٹ برابر ہوتا تھا. یعنی جتنی ٹائم ڈیوریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں لگاتے تھے اتنا ہی ٹائم ڈیوریشن آپ سجدے میں بھی لگاتے تھے. کبھی کبھی کسی عارضے کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے. عارضے کی بنا پر یعنی کسی واقعے کی بنا پر، کسی رکاوٹ کی بنا پر، کسی ضرورت کی بنا پر، کسی ریزن کی بنا پر، کسی ڈس آرڈر کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا بھی کرتے تھے. اب اس کا ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز میں سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے یا پھر وحی نازل ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، یعنی وحی اترنے کا کوئی معاملہ نہیں تھا. دوسری بات تو obviously خود بخود ہی کلیئر ہو گئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے تو بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تھا. اچھا یہ چیز کسی نے نہیں دیکھی تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو صحابہ کرام بھی سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے. کسی نے نہیں دیکھا کہ امام حسن یا پھر امام حسین دونوں میں سے کوئی ایک کی بات ہو رہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے، ٹھیک ہے، کمر پر سوار ہو گئے. اب یہ کسی نے دیکھا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر کیا.
بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو پریشان کرنا نہیں چاہا، اور صرف ایک سجدہ طویل ہوا تھا، دونوں سجدے طویل نہیں ہوئے تھے، اسی لیے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں نماز کے بعد اپنے نواسے کو کہ تم میری کمر پر کیسے چڑھ گئے، تم دیکھ نہیں رہے تھے میں امامت کروا رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر آئے ہیں مسجد میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو مسجد سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی امام ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آئے، کوئی مقتدی ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آئے، تاکہ ہمارے بچوں کا مسجد کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ وہ مسجد آئیں گے تو ہی وہ اذانیں سنیں گے، تو ہی وہ نمازیں پڑھیں گے، اور ان کا ایک شوق ڈیولپ ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، وہاں گھر والوں نے بھی کچھ نہیں کہا، یا یہ بات طے نہیں کی گئی کہ آئندہ سے ان بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نہیں بھیجا جائے گا۔ دیکھو کیسا ڈسٹرب کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس حوالے سے کوئی تربیہ کر دی گئی ہو، کیونکہ یہ کیسز ریئر ہیں، یعنی کبھی ہی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی، لیکن مسجد میں بچوں کو لے کر آنا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر بچے کوئی میس بھی کر دیں تو بھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو فوراً سے بچوں کو ایسا ڈانٹا جاتا ہے اور نیکسٹ ٹائم یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو مسجد نہیں لے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ بچوں کو مسجد میں لے کر آنا ہے، اور اگر تھوڑی بہت ڈسٹربنس ان کی وجہ سے ہوتی ہے تو لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ کثرت سجود جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے۔ ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضرورت یعنی مسواک وغیرہ کا خیال رکھتا تھا۔ اب یہ کتنے خوش نصیب صحابی تھے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا ہوا تھا۔ یہ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر گزارتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے تو آپ کو میں وضو کا پانی دوں گا، آپ کو مسواک دوں گا۔ ایک رات خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کچھ مانگ، یعنی کچھ دین اور دنیا کی بھلائی مانگ، یعنی مجھ سے دعا کروا۔ میں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا بس یہی۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا کوئک آنسر ان صحابی نے کیا ہے، یعنی ان کی یہ خواہش تھی کہ جنت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے۔ اتنی کوئک خواہش اور اتنی ایکوریٹ خواہش انہوں نے کیسے کی؟ آپ ان کا عمل دیکھیے، یہ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے تھے، تبھی تو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر گزارتے تھے۔ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ دنیا میں تو انہوں نے اپنی ایک سیٹنگ بنا لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ سکیں، لیکن اب یہ آخرت میں بھی کچھ ایسا ہی چاہ رہے تھے۔ تو جیسے ان کو موقع ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ خاص دعا کریں تو فوراً سے کہہ دیا کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ پھر پوچھا کچھ اور نہیں چاہتے؟ یہ کچھ اور بھی مانگ لو، کچھ اور چیز کی بھی دعا کروا لو۔ تو کہتے ہیں بس یہی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ میں چونکہ کل مخلوق کا حاجت روا اور مشکل کشا ہوں لہٰذا مجھ سے ہر قسم کی غیبی مدد مانگا کرو۔ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں تو دعا کروں گا لیکن تمہیں بھی بہت زیادہ سجدے کرنے ہوں گے، کثرت سجود سے میری مدد کرو تاکہ جو میں دعا کر رہا ہوں جو تم چاہتے ہو وہ پاسبل ہو سکے۔ ہم تو شفاعت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی، میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے، لیکن تم بھی جب بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرو گے یعنی فرض سے اوپر کی زندگی جیو گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، یعنی میری دعا جو ہے وہ تمہارے کام آ جائے گی اور جنت پہ تمہیں میری رفاقت مل جائے گی۔
جس طرح معالج مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لیے میں تیرے لیے کوشش کرتا ہوں اور تو میری ہدایات کے مطابق دوائی اور پرہیز کے ساتھ میری مدد کر. جیسے ایک ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میں ایفرٹس کر رہا ہوں, آپ کو میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں, لیکن آپ کو میڈیسن آن ٹائم لینی ہوگی اور جو پرہیز میں بتاؤں گا وہ آپ کو کرنی ہوگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں تیرے حصول مدعا کے لیے دعا سے کوشش کرتا ہوں. حصول مدعا کہتے ہیں ریوارڈ آف ڈیزائر, ٹھیک ہے, یعنی جو تجھے چاہیے نا اس کے لیے میں دعا کروں گا اور تو سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری کوشش میں میری مدد کر, اس طرح تجھے جنت میں میری رفاقت حاصل ہوگی. اتنی پیاری یہ روایت ہے. اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ کی خدمت کرنے کے بہت زیادہ خواہش مند تھے, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ جنت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کا طریقہ پتہ چل گیا. اب یہ خدمت جو حضرت ربیعہ کر رہے تھے وہ تو یہی کر سکتے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تو قیامت تک کے لوگ حاصل کر سکتے ہیں. کس سے؟ کثرت سجود سے. اچھا, یہ جو سجدہ ہے ایک ایسی عبادت ہے جو ایک رکعت میں 2 بار ہے, ورنہ آپ دیکھیے قیام ایک بار ہے اور رکوع بھی ایک بار ہے, لیکن سجدے 2 ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر آپ نماز میں کوئی مسٹیک کر جاتے ہیں تو سجدہ صحف سے ہی اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اس غلطی کا ازالہ سجدے سے کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سجدہ ایک ایسی پوزیشن ہے نماز میں جس میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. حالانکہ رکوع کی حالت بھی ہے, اسی طرح سے قیام کی حالت بھی ہے, لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم کر, یعنی پورے خلوص اور حضور کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, پورے فوکس کے ساتھ سجدوں کی کثرت کو اپنے اوپر لازم کر لو. پس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ مٹائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو کر اور پورے فوکس ہو کر سجدہ کرتے ہیں تو ہر سجدے کے بدلے آپ کا ایک رینک بڑھ جاتا ہے اور گناہ مٹائے جاتے ہیں. ہم تو کبھی سوچتے ہی نہیں ہے نا کہ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ تو استغفار والا کام دے رہا ہے. ایکچولی سجدہ عاجزی کی علامت ہے. جب بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پوسچر اتنا پسند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں. الحمدللہ.